الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر كذلك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الشفاء العاجل الكامل لمرضانا. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم بلغنا رمضان. اللهم وفقنا لعبادة مقبولة في رمضان. قرآن کی ایک میں لمبی آیت تلاوت کر رہا تھا. 10 سے اوپر اس میں جملے ہیں، لیکن پہلا جملہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آپ نے زندگی میں بہت دفعہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. شہر رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کو اوپر سے نیچے بھیجا گیا. انزلہ اوپر سے نیچے بھیجا، نازل کیا گیا. بس یہ ایک جملہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اور رمضان کا آپس میں نازل ہونے کے حساب سے کیا ایک تعلق ہے. میں نے آپ کو اس کا سرسری سا مفہوم بتا دیا ہے، لیکن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس ایک جملے کے بعد ایک سوال میں نے آپ سے اور اپنے آپ سے اور آپ لوگوں سے کرنا ہے. اللہ فرما رہے ہیں رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ یہاں پر اس مہینے میں قرآن کہاں پہ نازل کیا گیا اور کب نازل کیا گیا، یہ بھی نہیں بتایا. اتنا بتایا ہے کہ وقت تھا رمضان کا اور قرآن نازل کیا گیا. نازل ہونے کی بات اہم ہے. نازل ہو گیا. اب میرا اپنے آپ سے اور آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن آپ کے دل پر کب نازل ہوتا ہے؟ آپ کو کبھی محسوس ہوا کہ قرآن کا یہ حصہ یا جملہ یا آیت میں جب پڑھ رہا ہوں تو لگتا ہے کہ یہ قرآن مجھے پہ نازل ہو رہا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن تو ہر لمحے پڑھا جا رہا ہے، ساری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے. نازل اس رمضان میں ہوا تھا، لیکن اس کے پڑھنے والوں پر ایک کیفیت آتی ہے. اس کو سمجھ کر پڑھنے والوں پر ایک رقت اور ایک وقت آتا ہے. ان کو محسوس ہوتا ہے کہ گویا اللہ کا یہ کلام میرے لیے خاص ہے اور اس کے جو مفہوم میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ گویا کہ وہ مفہوم میرے پہ نازل ہو رہے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے امت قرآن، آپ مسلمانوں کا ایک نام ہے لیکن معروف نام پہلے یہ تھا یا امت القرآن، اے قرآن دی گئی امت. جس دور میں ہماری کرنسی قرآن ہوتی تھی
کبھی اس دور کے حالات پتہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ جس دور میں ہمارا فاصلہ ناپنے کا معیار قرآن ہوتا تھا، کبھی اس دور میں جینے کی کوشش کی ہے؟ جس دور میں آقا اور غلام کے درمیان بعض اوقات مکالمے قرآن کے ذریعے ہوتے تھے، وہ ان لوگوں کے حالات جاننے کی کوشش کی ہے؟ جس دور میں قرآن اور اس کی آیات مسلمانوں کے درمیان گواہ اور ضمانت بن جاتی تھیں، اس دور میں کبھی جا کر دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا اصل دور کیا تھا؟ وہ لوگ تھے جن پر جو قرآن پڑھتے تھے لیکن قرآن ان پہ ساتھ نازل بھی ہوتا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس دور میں لوگ اس بحث میں کم تھے کہ تراویح کی تعداد کتنی ہے۔ اس دور میں اس بات پر محنت تھی اور مقابلہ تھا کہ لمبا قیام کون کرتا ہے اور شاندار کون کرتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جب مصلوں پر امامت پر ایسے قراء کھڑے ہوتے تھے جن کو یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ اتنے منٹ میں تراویح مکمل کر کے انتظامیہ کو اور نمازیوں کو خوش کر دینا ہے، بلکہ وہ قرآن کے جملوں کو اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، اس میں روتے تھے، خوش ہوتے تھے، اس میں ان کی کپکپی نظر آتی تھی، ان کا رونا، ان کا لرزنا نظر آتا تھا، اور کہیں ان کا سکون، اطمینان نظر آتا تھا، اس لیے کہ قرآن وہ پڑھتے تھے لیکن قرآن ان پہ نازل ہوتا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس لیے کہ اس دور میں ایک نوجوان جب گناہ کرنا چاہتا تھا تو قرآن کی آیت اس کو آ کے روک لیتی تھی، اس لیے کہ وہ قرآن دل پہ نازل ہوتا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جب گھروں میں تنازع ہوتا تھا تو قرآن وہاں پہ فیصلہ کن کردار ادا کرتا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان تو وہ ہے جس میں قرآن اوپر سے آسمان سے زمین کی طرف بھیج دیا گیا۔ وہ جو آسمان سے زمین کی طرف بھیج دیا گیا، جس زمین پر بھیجا گیا اس میں آپ کا دل بھی شامل ہے، اس میں آپ کی روح بھی شامل ہے، اس میں آپ کا دل بھی شامل ہے، اس میں آپ کا دماغ بھی شامل ہے۔ بتائیے تو صحیح، قرآن پڑھتے ہوئے قرآن آپ کے دل پر، روح پر، آپ کے دماغ پر نازل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لام میم سین عین غاف نون میم قاف، اس سے آگے بڑھ کر، آوازوں سے آگے بڑھ کے قرآن سے آپ کا تعلق کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، معمولی مہینہ نہیں بہت اعتبار سے، لیکن اللہ نے خاصیت اس کی یہ بیان کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں قرآن کو آسمان سے زمین کی طرف نزول ملا تھا۔ اس زمین میں آپ ہیں، آپ کا خاندان ہے، آپ کی زبان ہے، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کا دل ہے، آپ کا دماغ ہے، یہ سب قرآن کے حوالے سے کتنی زیادہ ان میں صلاحیت پائی جاتی ہے۔ یہ قرآن کی قیمت کیا تھی؟ قرآن ایک دور میں کرنسی تھا، قرآن ایک دور میں مال تھا، مال۔ آج ہمیں اس مال کی قدر و قیمت ہی نہیں۔ ایک دور میں لوگ مال کی بجائے قرآن اور اس کا علم کہیں سے مل جاتے تھے، کہتے تھے ہم امیر ہو گئے۔ جو قرآن پہ محنت کرنے والے ہوتے تھے، بادشاہ ان سے ملنے کو ترستے تھے۔ جو قرآن کریم میں غرق تھے، لوگ ان سے جلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص ایک خاتون سے نکاح کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی اس کو دینے کے لیے حق مہر ہے، کوئی انگوٹھی ہے، سونے کی ہے؟ کہنے لگا نہیں ہے۔ آپ نے کہا کوئی چاندی کی انگوٹھی ہے؟ کہنے لگا وہ بھی نہیں، لیکن اس خاتون سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بلا کے کہنے لگے کیا تمہارے پاس قرآن کا کچھ ایسا حصہ ہے جو اس خاتون کو تم سکھا سکو؟ اس نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس قرآن کا کچھ حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذهب فقد زوجتكما بما معك من القرآن، جاؤ میں نے جو تمہارے پاس قرآن ہے
اس کو حق مہر مقرر کرتے ہوئے اس خاتون کی تمہارے ساتھ شادی کر دی۔ یہ قرآن کی قیمت تھی۔ قرآن کے تولے ہوتے تھے۔ قرآن اس ہیرے جواہرات سے بڑھ کے لوگوں کو عزیز ہوتا تھا۔ وہ مومنہ خاتون تھی، اس نے قبول کر لیا۔ وہ قرآن سے لگاؤ رکھنے والے، قرآن کریم کو صرف کانوں تک سننے والے نہیں، صرف زبان سے سطحی پڑھنے والے نہیں، قرآن میں ڈوب جانے والے لوگ تھے۔ وہ لوگ کیسے تھے؟ آج بھی ہیں ایسے، لیکن کم ہیں۔ دعا کریں اللہ آپ سب کو اس میں شامل فرمائے۔ ایک شخص کی ان میں سے وفات ہو رہی ہے۔ انہی ستاروں میں سے ایک ستارہ اپنی دنیا کی ظاہری چمک ختم کر کے اس کے سانس اکھڑ رہے ہیں۔ پاس بہن بیٹھی ہے، رونے لگی، دیکھنے لگی اب بھائی کے سانس نہیں قابو آ رہے، اکھڑ رہے ہیں۔ بھائی اپنی بہن کو دیکھ کے کہنے لگا ماں یبکی کی، میری بہن یہ تمہارے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ بہن جواب نہیں دے سکی کہ کیسے کہوں کہ بھائی اب تم فوت ہونے والے ہو یا دنیا سے جا رہے ہو، یہ الفاظ کیسے ادا کروں؟ خاموش رہی۔ بھائی اس کیفیت کو سمجھ آتا ہے، کہنے لگے تم پریشان کس بات پہ ہوتی ہو؟ انظری الی تلک الزاویہ، گھر کے اس کونے کی طرف نگاہ ڈالو، گھر کے اس کونے کی طرف نگاہ ڈالو۔ فقد ختم اخوک فیہا 18,000 ختمۃ، تمہارے بھائی نے اس گھر میں رہتے ہوئے اس کونے میں 18,000 بار قرآن کریم کو ختم کیا ہوا ہے۔ وہ اس قرآن کو لے کر رحمت کی آغوش میں جائے گا۔ یہ موت کوئی پریشان کن چیز نہیں ہوگی اس کے لیے۔ انظر الی تلک الزاویہ، ذرا حساب تو کیجئے اپنے گھروں میں کسی مقام پر، کسی نشست پر، کسی صوفے پر، اپنے بیڈ پر، اپنے ڈرائنگ روم میں، کسی روم میں، اپنے کسی دفتر میں، اپنی کسی گاڑی میں، وہاں پہ قرآن آپ کے لیے کتنا بڑا گواہ ہے۔ وہ چلتے چلتے قرآن سننا، وہ فارغ ہونا تو قرآن سننا، وہ گھر بیٹھنا تو کچھ نہ کچھ وہاں پہ قرآن پڑھ لینا، سونے سے پہلے پڑھ لینا، جاگ کر پڑھ لینا، وہ ایک خاص مقام ہونا۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، نسلیں دیکھتی ہیں کہ ہمارے یہ بزرگ ادھر بیٹھ کے یہ عبادت کرتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن آج سارے دعا کیجئے اللہ ہمیں رمضان میں قرآن کا ایسا ہی ساتھ نصیب فرما دے۔ رب کریم ہمیں فضیلتیں سن کر سبحان اللہ جزاک اللہ کہنے والا نہیں بلکہ اس کے بعد عمل کرنے والا بنا دے۔ یہ قرآن سے جو تعلق ہے، ایک مسلمانوں میں کچھ لوگ ہیں جن کا نام ہے غافل۔ ان کا نام کیا ہے؟ غافل۔ ان کو قرآن ملا ہے لیکن قرآن کی کوئی پرواہ ہی نہیں، وہ غافل شمار ہوں گے۔ غافلوں میں سے کچھ لوگ نکل جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نکل جائیں گے۔ کون نکلے گا؟ سب سے بڑا دائرہ ہے غافلوں کا، ان میں سے نکلے گا کون؟ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو 10 آیتوں کے ساتھ قیام کرے گا اس کا شمار غافلوں میں نہیں ہوگا۔ جو رات کے قیام میں 10 آیتیں پڑھ لے گا وہ اللہ کے رجسٹر میں غافلوں میں شمار نہیں ہوگا، وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جن کی عقل، جن کی آنکھیں، جن کی کارکردگی قرآن کے ساتھ منسلک تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں غافلوں میں سے نکال دے۔ رب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو 10 آیتیں پڑھ گیا، قیام کر گیا، وہ غافلوں سے نکل گیا، یا اللہ ہمیں یہ نکلنا نصیب فرما دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات بتاتے ہیں وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، جو 10 سے بڑھ کے تقریباً 100 تک قرآن کی آیتیں پڑھ گیا، وہ اللہ کے مطیع اور فرمانبردار لوگوں میں اس کو لکھ دیا گیا۔
اے اللہ ہمیں غافلین سے نکال کے قانتین میں شامل فرما دے۔ اور رب کریم یہاں پر موجود ہر شخص کو، ہر مرد کو، ہر خاتون کو، بچے کو، بڑے کو، کھڑے کو، بیٹھے کو، لیٹ آنے والے، وقت پہ آنے والے کو، رب کریم قانتین میں، اس رمضان میں قانتین والی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات بتاتے ہیں کہ جو شخص ومن قام بألف آیت، جس شخص نے ہمت کر کے ایک دفعہ 1000 آیتوں کا قیام کر لیا، کتب من المقنطرین، وہ ان لوگوں میں شمار ہو گیا جنہوں نے سارے کے سارے خزانے لوٹ لیے اور انہوں نے خزانوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اے اللہ ہمیں بھی قرآن کے یہ ڈھیر کمانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم میں ہمت نہ بھی ہو تو رب کریم اپنی رحمت سے ہمیں ہمت عطا فرما۔ اے اللہ ہم غافل ہوں خرید و فروخت میں، کپڑے خریدنے میں، کھانے بنانے میں، تو رب کریم ہمیں ان معاملات کا حق ادا کرنے کے بعد باقی وقت قرآن کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو اوپر بلندیوں سے زمین کی طرف بھیجا جا رہا تھا، اس لیے کہ اس زمین کی پستیوں میں رہنے والے پھر اس قرآن کے ذریعے عروج نصیب کر لیں، وہ اپنا کمال کیسے پاتے تھے، عروج کی منزلیں کیسے کماتے تھے۔ ان میں سے ایک کا ذکر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نظرت فی المصحف، میں قرآن پڑھتے پڑھتے میں قرآن کریم کو اتنا زیادہ دیکھا کرتا تھا، میں قرآن کریم کو اتنا زیادہ پڑھتا تھا، حتی خشیت ان یذهب بصری، کبھی کبھی مجھے لگتا تھا میری نگاہ ہی ختم ہو جائے گی، مسلسل دیکھتے 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 دائیں بائیں کا خیال ہی نہیں، مجھے کبھی کبھی لگتا تھا اب میری نظر ہی کام کرنا چھوڑ دے گی، میں اتنا زیادہ انہمات سے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ اے اللہ ہماری تمام صلاحیتوں کو قرآن کریم میں ہی فنا کر دے۔ رب کریم قیامت کے دن جب سوال ہو کہ عمر کہاں گزاری، جواب آئے اے اللہ تیری اس کتاب کے ساتھ گزار کے آ گیا ہوں، اے اللہ ہمیں قرآن کے ساتھیوں میں قافلہ قرآن میں شامل فرما دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، لوگوں جو قرآن یہ جو رمضان میں نازل ہوا تھا پھر ہمیں مل گیا، یہ ایک کتاب نہیں ہے، کتاب میں تو مسلمانوں کی سہولت کے لیے سمیٹا گیا ہے، اس سے پہلے یہ کلام ہے، اور یہ کلام جب اترا، کلام کس کا ہے، جملے کس کے ہیں، رب کے ہیں، یہ صرف محفوظ ہمیں کتاب میں کر کے کتاب کی شکل میں دیا گیا، مصحف کی شکل میں دیا گیا، لیکن پھر یہ صرف کتاب نہیں رہے گا، یہ جلدوں میں بند نہیں رہے گا، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے مختلف روپ عطا کریں گے۔ کبھی قرآن کا کچھ حصہ ایک انسان بن کے بندے کے سامنے آئے گا، کبھی قرآن کا ایک حصہ سائبان بن کے بندے کے اوپر آ جائے گا، کبھی یہ قرآن بولے گا اور گواہی دے گا اور بندے کو بتائے گا کہ تم یہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، دو سفارشی بندے کی سفارش کر رہے ہوں گے، ایک قرآن ہوگا، ایک اس کا روزہ ہوگا اور ایک اس کا قیام ہوگا، یہ دونوں اس دن یہ انسان کی سفارش کر رہے ہوں گے، صیام ہے اور قیام ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم بات سمجھ لیجیے، ایک طرف ہے قرآن کی تلاوت، آپ عام کیفیت میں کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، خشوع و خضوع سے تلاوت کر رہے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ انہماک، سارے کام چھوڑ کے توجہ یکسو ہونا کس وقت ہوتی ہے؟ اس کے لیے نماز کی کیفیت بنائی گئی ہے۔ جب انسان یکسو ہو کر سارے کام جو حلال بھی ہیں اس وقت حرام ہو جاتے ہیں، جو جائز بھی ہیں اس وقت منع ہو جاتے ہیں، سارے کام چھوڑ کر یکسو ہو کر اس کیفیت میں آتا ہے جس کو نماز کہتے ہیں۔ پھر نمازیں دو قسم کی ہیں، ایک اللہ نے فرض کر دی، پڑھو گے تو ثواب، نہیں پڑھو گے تو سزا، اور دوسری اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کی، بندے پہ چھوڑ دی ہیں، اپنی محبت دکھا، اپنی چاہت دکھا،
میرے کتنے قریب آنا چاہتا ہے ذرا قریب تو آ کے دکھا، وہ نفل ہیں. ان کو بھی نماز، فرض نماز کے اپنا مقام ہے، نوافل کا اپنا رتبہ ہے. اب نوافل کا بھی دو قسم کے نوافل ہیں. ایک نوافل وہ ہیں جو فرض نمازوں کے ساتھ ہیں، وہ خاص طور پہ 12 رکعتیں ہیں جو جنت میں جانے کا سبب ہیں. لیکن کچھ نفل ایسے ہیں کہ جو فرض نمازوں کے ساتھ نہیں ہیں، جیسے اشراق کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے. اب ان نوافل میں سے بھی دو پھر قسمیں ہیں، کچھ دن کے ہیں یا اجالے کے ہیں، کچھ رات کے ہیں. اور ان میں سے ایک سب سے گہری رات کا ہے. سب سے گہری رات کا نفل جس کو ہم تہجد کہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اس لیے اللہ کو محبوب ہے کہ نوافل میں انسان کسی بھی وقت نفل پڑھے، اس کی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ چھوڑ کے آ سکتا ہے. لیکن انسان کے لیے سب سے پیاری چیز نیند ہوتی ہے. جب وہ نیند کو قربان کر کے اٹھتا ہے، نیند جب انسان کو آئی ہو، بعض اوقات اس کا بہت اچھا گاہک بھی سامنے ہو، رشتہ بھی ہو، بعض اوقات تلخ ہو جاتا ہے. نیند انسان کو آخرکار بے بس کر دیتی ہے. لیکن سب سے پیاری چیز کو چھوڑ کر جب وہ اللہ کے حضور اٹھتا ہے، اجالا نہیں ہوتا، اندھیرا ہوتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، صرف رب کا خیال ہوتا ہے. اس وقت سب سے پیاری نفل نماز جب وہ ادا کرتا ہے، اور جب وہ نفل نماز خاص طور پہ قیام سے اور لمبے قیام سے ملتی ہے، تو وہ نماز قیامت کے دن کے لیے سفارشی بن جاتی ہے. وہ لمبا قیام، اس میں ہے کیا؟ قیام میں کیا ہوتا ہے؟ قیام کا لفظ کہا ہے. آپ صرف کھڑے تو نہیں رہتے، آپ اللہ اکبر کہہ کے صرف قیام تو نہیں. قیام کیوں بابرکت ہے، عظیم ہے، اس کا رتبہ بلند کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں مسلسل کیا پڑھا جا رہا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ قرآن ہے، اس کے بعد جو کچھ پڑھا جائے گا وہ قرآن ہے. قرآن کے علاوہ کچھ پڑھ ہی نہیں سکتے. اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں قرآن ہے، روزہ ہے اور قیام ہے، یہ انسان کے لیے سفارشی بن کے آئیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں زندہ کرنی ہے نا. اس رمضان میں ایک ایسا قرآن پڑھیے جو اس سے پہلے زندگی میں نہ پڑھا ہو. ایسی کیفیت طاری کیجئے جو اس سے پہلے زندگی میں نہ ہو. ایسا ساتھ قرآن کے ساتھ اپنا شروع کر دیجئے جو اس سے پہلے رمضان میں نہ ہو. ابن عمر رضی اللہ عنہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، ایک جملہ آتا ہے، ایک جملہ، صحابی، عظیم صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ ایک جملہ پڑھتے ہیں، فبکا حتی خر، وہ اتنا روئے کہ روتے ہوئے گر پڑے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن رب العالمین کے سامنے بندے کو کھڑا ہونا پڑے گا. حساب کر لیجئے کیا حال ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین. دوسرے ایک اور تابعی قرآن پڑھتے ہیں، تھوڑا تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، بستر پہ جاتے ہیں. بستر پر جب جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہم ان جہنم لا تدعنی انام فیقوم الی مصلاہ. کہتے ہیں اللہ، قرآن میں جو جہنم کے تذکرے پڑھتا ہوں مجھے اس بستر پہ سونے نہیں دیتے. وہ اپنے بستر کو چھوڑ کے پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. جہنم کے تذکرے صرف جیم ہے نون میم پڑھ کے گزرنے والوں، وہ تو ہمارا حساب کا مقام ہوتا ہے. یہ جو ہم قراء کو کہتے ہیں کہ اتنے منٹ میں تراویح ختم کرنی ہے، یہ قرآن پہ ظلم کرتے ہیں. یہ ہم ایک عبادت کو رواج بنا کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس قاری قرآن کے شکر گزار بن جائیں جو قرآن کو بے شک کم پڑھتا ہو لیکن ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن مسعود، اور اگر آپ نے سنتیں پوری کرنی ہیں تو ایک سنت ہے خود پڑھنا، ایک سنت ہے کسی دوسرے کہنا تم پڑھو میں سنتا ہوں. جس کی آواز پیاری لگتی ہو، جس کا لہجہ پیارا ہو، جس کے تلاوت سے سکون ملتا ہو، کبھی کہیں کہ تم پڑھو میں سنتا ہوں، یہ بھی سنت ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے کہتے ہیں ابن مسعود سے، اقرأ علی القرآن، میرے سامنے قرآن تو تلاوت کرو۔ فقلت یا رسول اللہ، ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے تلاوت کروں، میری کیا حیثیت؟ وعلیک انزل، آپ پہ تو خود قرآن نازل ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، وہ بھی سنت ہے، انی احب ان اسمعہ من غیری، مجھے یہ پسند ہے کہ میں اس قرآن کو اپنے سوا کسی اور سے بھی سنوں۔ اپنے پڑھنے کا اور لطف ہے، کبھی کبھی دوسرے سننے کا اور لطف ہے۔ اور دیکھیں قرآن کریم ایک ہی صورت پڑھنے والے ہزاروں قراء ہیں، آپ کے تو ہاتھوں میں ایک ٹچ کے اوپر، ایک کلک کرنے کے اوپر ہیں۔ ایک ہی آیت کو ہزاروں قراء جب پڑھتے ہیں کبھی انسان کو بوریت نہیں ہوتی، ہر قاری کے اندر قرآن کا ایک اپنا جمال جھلکتا ہے۔ ان قراء کی بھی فضیلت ہے، لیکن اصل بات قرآن کا یہ جمال ہے، جو جتنی کرنیں بکھیرتا ہے اتنی ہی روشنی ہوتی چلی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی قرآن پڑھنا شروع ہوئے، اس آیت تک پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں اس قرآن کی آیت میں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا ماجرا ہوگا، کیا سنگین کیفیت ہوگی جب ہم ہر قوم میں سے ایک گواہ لے کے آئیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف گواہ بنا کے لے کے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سنگین کیفیت کو سوچ کر کہ میں اپنی امت کے لوگوں کے خلاف گواہ بنوں گا، آپ کے آنسو گرتے ہیں۔ اور آپ سوچیں کہ خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی کے خلاف گواہ ہوں تو کتنا بدترین انسان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کے کہا، حسبک الآن، ابن مسعود بس کافی ہے۔ فالتفت الیہ، ابن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا یہ جملہ سن کے جب دیکھا، فاذا عیناہ تذرفان، آپ کی دونوں آنکھیں آنسوں کی لڑیاں بہا رہی تھیں۔ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، قرآن کے جملوں کو دوست بن کر، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے اس کا حق ادا کر کے، حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، یہ قرآن کو اس رمضان سے اس طرح پڑھیے کہ رمضان کا جب اختتام ہو تو آپ کا دل خود کہہ رہا ہو کہ اس دفعہ رمضان گزرا تھا، قرآن کے ذات گزرا تھا۔ اور قرآن کی جو آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لگتا یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا تھا، میرے دل کو بھی اس کا نزول نصیب ہوا تھا۔ اللہ ہمیں ایسا ہی قرآن اور ایسا ہی رمضان نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رمضان آئے گا، کچھ ایسے ہوں گے، اللہ نہ کرے کچھ ایسے ہوں، کچھ ایسے ہوں گے کھانا کھائیں گے، دن بھر بھوکے رہیں گے، پھر مسلمانوں کے ساتھ افطار بھی کر لیں گے، بظاہر اپنے آپ کو تسلی دیں گے روزہ رکھا ہے، نہ نماز پڑھی ہوگی، نہ ہی حرام کام چھوڑے ہوں گے، نہ نگاہوں کی حفاظت کی ہوگی۔ ان کا وہ روزہ رکھنا برا تو نہیں، اس کی تو ہم تحقیر نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس نہ حق ہے نہ کرنا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو صرف بھوکا ہی قرار دیتے ہیں۔ اور یہ جو عمل ہے، رمضان کا افطار ہوگا، پھر کچھ لوگ ہوں گے ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہیں گے، رات 2 بجے تک دیکھتے رہے ٹی وی، تھوڑا سا کھانا کھایا، پھر فجر گول کر دی اور پھر مسلمانوں کے ساتھ روزے دار بن گئے۔ ہوتے ہیں ایسے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم میں سے ایسا کوئی نہ ہو۔ کسی نے پوچھا تھا کہ رمضان جیسا مہینہ بھی آتا ہے اور اس کے باوجود بھی نہ میں رات کا قیام کر سکتا ہوں، نہ دن کے صحیح روزے رکھ سکتا ہوں، وجہ کیا ہے؟
تو ان اساتذہ نے، ان روحانی اساتذہ نے کہا تھا فَعْلَمْ أَنَّكَ مَحْرُومٌ مُقَبَّل، قصور کسی کا نہیں، تم اچھی طرح یہ بات سمجھ لو اور جان لو، اور اپنے ذہن کو، اپنے ضمیر کو بتا دو کہ تم اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے ہو، اور تم کسی بیڑی کے اندر جکڑے ہوئے ہو، تمہیں بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا ہے، اور جکڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کبلت کا خطیئتک، تمہارے گناہوں نے تمہیں اب بیڑیوں میں جکڑ لیا ہے۔ جو لوگ اس موقع پر کوئی 8 تراویح اور 20 تراویح کی بحث لے کر رمضان ضائع کر رہا ہے، حالانکہ دونوں اپنا اپنا قیام کر کے کامیاب ہو گئے، کوئی کسی فرقہ پرست مولوی کی چیزیں شیئر کر کے اپنا دین اور زندگی برباد کر رہا ہے، کوئی دین کی طرف آیا تو 4-6 رسموں کی حد تک آ گیا اور باقی اپنا اسی طرح ضائع کر گیا۔ فعلم، جب گھر میں رمضان ہونے کے باوجود بھی میوزک چلے، ڈرامے چلیں، بے نمازی پن ہو، تو سمجھ لیں کہ یہ ستیہ ناس ہو چکا ہے خاندان کا۔ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، رب کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں کر سکتا، لیکن ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ اس لیے اس رمضان میں ایک کام کیجیے گا، ہاتھ میں آپ کے نسخہ ہو، جہاں پر بھی جائیں نسخہ ہو، قرآن کے ساتھ چلتے رہیں۔ کوئی مسلک، کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی شخص، کوئی اور ایجنڈا قرآن جیسا نہیں ہو سکتا۔ اس قرآن سے بڑی کوئی شفا نہیں، کوئی ہدایت نہیں، اس قرآن سے زیادہ عظیم کوئی لفظ نہیں، کوئی جملہ نہیں، اس قرآن سے زیادہ واضح کوئی اور چیز نہیں۔ اس قرآن کو چھوڑ کر جہاں چلے جائیں گے، جس شخص کے پیچھے جائیں گے، جس جماعت کے پیچھے جائیں گے، 8, 10, 12 سال کے بعد بور ہو جائیں گے، ان کی خامیاں نظر آ جائیں گی۔ قرآن کی خامی ہے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتی۔ جو اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا، اس کو محسوس ہوگا کہ قرآن کے جملے میرے ساتھ چلتے ہیں، اس کو محسوس ہوگا کہ رب کا کلام مجھے سہارا دیتا ہے، وہ یہ محسوس کرے گا کہ میرے رب کا کلام، یہ قرآن اب مجھے گناہوں سے روکنا شروع ہو چکا ہے۔ وہ آیتوں پہ اٹکے گا، رکے گا، سوچے گا، پریشان ہوگا، وہ دکھی ہوگا، پھر خوشخبریاں پائے گا، وہ مضبوط ہو جائے گا، اس کو اپنے اندر ربانیت نظر آئے گی، روحانیت نظر آئے گی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں، اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی کرنیں اور روشنیاں اپنے ساتھ چلتی ہوئے نظر آئیں گی۔ قرآن اس کی دعا بن جائے گا، قرآن اس کا وظیفہ ہوگا۔ قرآن کی طرف مخلص ہو کے بڑھنے والا کوئی کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ قرآن کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی چیزیں ڈھونڈنے والا کبھی ہدایت اور سکون نہیں پاتا۔ یہ رمضان آ رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایسا ہونا چاہیے کہ قرآن آپ پہ نازل ہو رہا ہو۔ اے اللہ ہمیں ایسا ہی رمضان نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس مسجد رحمت العالمین میں جو 22 شعبے کام کر رہے ہیں، ان میں سے ایک شعبہ ہے بیت المال، جس میں 4000 افراد جو انتہائی شدید تکلیف میں ہیں، بیوہ ہیں یا یتیم بچے ہیں، وہ رجسٹرڈ ہیں۔ مزید 9000 افراد ہیں، کل 13000 افراد رجسٹرڈ ہیں۔ اور ان بیوہ خواتین، یتیم بچوں کے لیے عید کے سوٹ اور تحائف اس مسجد رحمت العالمین کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ذمہ داری ہے۔ کل تقسیم کا پہلا مرحلہ شروع ہوا، 75 بیوہ خواتین کے بچوں کو کپڑے دیے گئے، راشن دیے گئے، سینڈل دیے گئے، اور یہ جتنا آپ کو یہ اوپر شعبہ نظر آ رہا ہے، یہ نیچے سارے کا سارا سامان سے بھرا ہے۔ صرف یہ حصہ ہے اس وقت جہاں پہ خواتین نماز ادا کر رہی ہیں، باقی ہر طرف وہ شعبے کام کر رہے ہیں۔ جس خاندان نے اپنی زکوٰۃ اپنے ہاتھوں ان یتیم بچوں کو دینی ہو، بیوہ خواتین کو دینی ہو، ہر 2 دن کے بعد ظہر کی نماز کے بعد یہیں پہ تقسیم ہوگی۔ اقامت صلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ کا نظام ایک مثالی اس مسجد سے انشاءاللہ نظر آئے گا اور آ رہا ہے۔ جو شخص تقسیم زکوٰۃ اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتا ہو، دفتر سے رابطہ کر لے، جس دن وہ آ کے دینا چاہے، ہم بتا دیں کہ آج 50 لوگوں میں 100 میں چیزیں تقسیم ہو رہی، آپ بھی پہنچ جائیں۔ دوسری چیز، آپ 5, 7 یا 10 ہزار روپے کا ایک راشن پیک کسی یتیم بیوہ خواتین کے لیے آپ لے آئیں یا مسجد میں جمع کروا دیں۔ ہر راشن پیک کی طرف سے اس پورے گھرانے کے لیے کپڑے اور شوز مسجد کی طرف سے ہوتے جائیں گے۔
یہ مسلمانوں کی امانتیں کھلے عام تقسیم ہونی چاہیے اور نظر آنا چاہیے کہ ہمارے مستحق کون لوگ ہیں. کسی بھی بیوہ کو اس دفعہ یہاں پہ دھکے نہیں کھانے ہوں گے. جو رجسٹرڈ ہیں وہ بیٹھیں گے، کرسیوں پہ بیٹھیں گے، عزت احترام سے. میرج ہال سارے کے سارا ان کے لیے مختص کر دیا گیا ہے. جو رجسٹرڈ ہیں وہ آئیں گے، ان کو عزت احترام سے ملے گا. یہ پیار محبت اللہ تعالیٰ ہمیں دیے جا رہا ہے، کبھی اس نے ہمیں دھکے نہیں دیے. کھلائے جا رہا ہے، ہم حالانکہ مستحق نہیں ہیں اس کے ان نعمتوں کے. اسی طرح اپنے سے نیچے والوں کو یہ نہ دیکھیں کہ فلاں چیز کا مستحق ہے یا نہیں. ہم نے کون سا کمال کیا ہے جو اللہ نے ہمیں اس عزت اور اس مقام پہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس مسجد رحمت العالمین میں جو نماز تراویح ہوں گی اس میں قرآن کریم کو 2 مقامات سے پہلے دن سے شروع کیا جائے گا. ایک قاری قرآن شروع سے شروع کریں گے سورہ الف لام میم سے، اور دوسرے 16ویں پارے سے شروع کریں گے پہلے دن اس کو. اور یہ مسلسل یہی سلسلہ چلتا چلا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی جو پہلی صورتیں ہیں ان کا اپنا ایک انداز ہے، آخری جو پارے ہیں ان کی اپنا ایک انداز ہے. آخری پاروں میں زیادہ تر وہ صورتیں ہیں جس کا براہ راست انسان کے دل اور نفسیات کے ساتھ تعلق ہے. شروع میں تاریخ اور سورہ آل عمران اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، دونوں قرآن ہیں. لیکن آخری جو قرآن کے حصے ہیں ان کے جملے زیادہ سنگین، شدید اور دل کو ہلا دینے والے ہوتے ہیں. جب آخری حصوں پہ لوگ پہنچتے ہیں رمضان میں، اول تو نمازی غائب ہو چکے ہوتے ہیں، سفر کر چکے ہوتے ہیں، یا عید کی تیاریاں ہو چکی ہوتی ہیں، قرآن کا وہ حصہ نظر انداز ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ تعالی نماز یہاں پر نماز عشاء 8 بجے ہوا کرے گی، اور مناسب دیکھ کر افطار کے بعد ممکن ہے اس کو ہم 15 منٹ مزید آگے کر دیں. فجر کی نماز ٹھیک بھی جو روزہ بند ہونے کا وقت ہوگا اس کے 20 منٹ کے بعد، ہمیشہ وہ 20 منٹ کے بعد جماعت کھڑی کر دی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو نظام بنا ہے، اس مسجد رحمت العالمین میں 22 شعبے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے پیچھے شامل ہر شخص کو اس کی نسلوں میں اللہ یہ نیکی اور اس کے شاندار اثرات دکھا دے. اے اللہ یہ تمام اعمال قبول فرما لے. جب آپ لوگوں کی دی ہوئی امانتیں جب ہم ان یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دیتے ہیں، آپ لوگ کبھی آ کے بیٹھ کے ان کے لرزتے ہونٹوں سے اپنے لیے دعائیں سنیں کو کیسے اس مسجد کے لوگوں کو دعا دیتے ہیں. وہ بیوہ خواتین جو واقعتاً بھوکے بچوں کے ساتھ آتی ہیں، جب ان کو ہم کھانا دیتے ہیں، کھانے پہ جب ٹوٹ پڑتے ہیں تو قدر آتی ہے کہ اس ایک لقمہ کتنی مشکل سے انسان کو ملتا ہے. مریض ہیں، مرض کو برداشت کیے جا رہے ہیں، علاج نہیں کرواتے، مانگتے نہیں ہیں، خوددار لوگ ہیں، لیکن اللہ کے گھر آ جاتے ہیں کہ چلے رب کے گھر ہی جا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کیجیے. ان میں سے ایک نعمت یہ رمضان ہے، اس کی بے قدری نہ کیجیے. یہ روایتی انداز سے نہیں، خاص انداز سے گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے رب کریم ہم سب کو اس رمضان کو شاندار اور مقبول طریقے سے گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفى. اللہم بلغنا رمضان. اللہم تقبل منا صالح اعمالنا. اللہم اغفر لنا سیئاتنا. اللہم تجاوز عنا سیئاتنا. اللہم توفنا مع الابرار. اے اللہ زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق گزارنے والا بنا دے. اے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما دینا. اے اللہ نیک اعمال پر ہمارا خاتمہ فرما دینا. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے بھائی محمود اشرف تیرے مہمان بن گئے، قبر میں جا لیٹے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. ہمارے ایک اور بھائی نے ان کے والد فوت ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے. رب کریم ایک اور ساتھی نے اپنے دوست کے والد کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ اس مرحوم کی بھی میت کو اے اللہ اس مرحوم کو معاف فرما دے. ان تمام میتوں کا جن کا میں نے ذکر کیا، اے اللہ بطور خاص ان کو بھی، اور اے اللہ جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں اے اللہ ان سب کی بخشش فرما دے. اے اللہ ان سب کی بخشش فرما دے. جو زندہ ہیں اللہ ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ کرتے ہیں اللہ ان کو گناہ سے روک لے. اے اللہ جو توبہ کر رہے ہیں ان کی توبہ قبول فرما. اے اللہ ہمیں توبۃ نصوحہ عطا فرما. اے رب کریم ہمیں بے حساب حلال رزق عطا فرما. جو حرام میں ہے اللہ ان کو حرام سے بچا کے حلال کی طرف لے آ. اے اللہ جو ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کو ظلم سے روک دے. جو مظلوم ہے اللہ ان کا حامی و ناصر بن جا. اے اللہ ہم سب کو اپنا حساب کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم ہمارے اپنے حساب کی ذریعے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کو ہم سب کے لیے دلوں کی بہار بنا دے. اے اللہ جو دلوں کی بہار سے محروم ہے اللہ ان کو یہ بہار عطا فرما دے. رب کریم قرآن کریم پڑھنے والا، قیام کرنے والا، صحیح روزہ رکھنے والا، تیری عبادت کرنے کی کوشش کرنے والا، اے اللہ ہمیں ایسے ہی محسنین میں شامل فرما. اے رب کریم جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، جو جس کی پریشانی ہے اللہ وہ دور فرما دے. اے اللہ اگر یہ پریشانی اس کے گناہ کی وجہ سے اے اللہ اس کو معاف فرما دے.
اے اللہ اس پریشانی کو اس کو اپنے قریب آنے کا ذریعہ بنا دے، اور اے اللہ اگر یہ پریشانی تیری آزمائش ہے تو اے اللہ اس آزمائش کو اب ختم فرما کے رب کریم اس کو اس میں سرخرو فرما دے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے، جن کا درود پڑھتے ہیں، جن کے امتی ہیں، ان کا چہرہ مبارک ہمیں خوابوں میں دکھا دے۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں ان کے ہاتھوں سے پانی عطا فرما دینا، ان کی شفاعت نصیب فرما دینا۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جن لوگوں کے حق میں گواہ ہوں، اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دینا۔ جن کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہوں گے، اے اللہ ان محروموں میں شامل نہ فرمانا۔ اے اللہ اس محرومی سے رب کریم ہمیں دوچار نہ کر دینا۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔